أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى چائے پی لو. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتونين أسألك أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك آمين يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمة وعافية ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم من أحييته منا فأحيي إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 34 سے آگے ہے، اور پچھلی دفعہ جو ہم نے کور کیا تھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ترتیب کے ساتھ مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس ترتیب میں اللہ کے وہ احکامات جو اللہ نے حرام کر دیے اور حلال کر دیے مشرکین کے اوپر، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اب اسی کو ڈسکس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا جو حکم عام تھا وہ بھی ہم پر لگایا، ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوا۔ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ فحاشی کے کام کیا ہیں، زنا فحاشی کا کام ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا فحاشی کا کام ہے، شرک گناہ کرنا فحاشی کا کام ہے، اور حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا فحاشی کا کام ہے، ٹھیک ہے، برا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک استطاعت دی گئی ہے تو تم اپنے پہ خرچ کرو، اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے پہ حلال رکھو، اور اللہ کی دی ہوئی زینت کو اپنے اوپر زینت اور غنیمت سمجھو اور اس کو استعمال کرو۔ اب یہ اسی کی جو سی ہے کنٹینویشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ول وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وقت مقرر تک ایک زندگی ہے، ترجمہ کیا ہے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہر قوم کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ ہر قوم کو ہم ایک لائن بولتے ہیں کہ ہر قوم کو عروج ہے اور ہر قوم کو زوال ہے۔ اب جو جو قوم کے حالات ہوتے ہیں، کوئی بھی قوم ہو، اللہ نے وہ ایک ٹائم تک مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس قوم کا خاتمہ کب ہے، اور اللہ نے اس وقت کو مقرر کر دیا کہ یہ اس وقت تک اس کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کہہ لیں کہ مشرکین مکہ کے لیے وارننگ بھی تھی اور یہ تمہید بھی تھی، جو کہ 6 سے 7 قصے آنے ہیں، مطلب انبیاء کا جو ذکر آنا ہے آگے، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، جو سورہ الاعراف میں آنا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ہی بتا دیا۔ اب مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، تو لہٰذا تم تقوی اختیار کرو۔ ہر قوم کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ تقوی اختیار کرے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں تقوی، ڈر، حرام سے بچنا، اور زندگی کے معاملات کو حلال کے اوپر رکھتے ہوئے گزارنا۔ یہ جو چیز ہے یہ اس سے مراد ہے کہ ایک وقت معین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے وقت معین کو یاد رکھے گا تو وہ تقوی کو نہیں بھولے گا، وہ خواہ قوم ہے خواہ وہ بندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سورہ البقرہ کے اندر تحویل القبلہ پڑھ کے آئے۔ کس کا تحویل القبلہ ہوا تھا؟ یہودیوں کا۔ کیوں ہوا تھا؟ وہ منکر تھے، وہ ناشکرے تھے،
ان کو خوف خدا نہیں تھا، وہ تقوی سے دور تھے۔ تو یہ جنرل ایک ٹرم ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہر قوم کا ایک وقت معین ہے بس، اس کے بعد جون سا ہے، یا تو ان پر کو مہلت دی جاتی ہے وقت معین سے پہلے تک، اور اس کے بعد ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ پر عذاب آیا سورۃ توبہ کے بعد، فتح مکہ ہوئی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ان کے اوپر مطلب ڈال دی۔ جو اس سے پہلے قومیں تھیں ان پہ مختلف عذاب آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کو ایک خاص وقت تک عذاب سے مہلت دی۔ تو سوچو، جو قوم رسول کی تکذیب کرتی ہے نا، اور اس جب وہ تکذیب شروع کرتی ہے پھر اس کو مہلت ملتی رہتی ہے، اور پھر ایک خاص وقت آتا ہے کہ اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ وارننگ تھی مشرکین مکہ کے لیے۔ دور دور حاضر میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں حکم عام، تو وہ کیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے دین کو مسجد سے باہر لے کے آئیں، اپنے اخلاق اپنے معاملات دین کے مطابق کریں، عمل اور قول میں متضاد نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے، اور دین کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سارے معاملات جو ان سے ہیں وہ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ وہ ضروری ہے۔ اگر ایک قوم پستی کے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ایسی خامیاں ہیں جو کہ دور حاضر میں ہم لوگ ہیں مسلمان۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد آدم کہ اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستگی پر رہے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے، نہ ولا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے۔ آگے کہ اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جمع کا صیغہ یوز ہوا ہے۔ اگر ہم اوپر جائیں نا، آپ دیکھیں رسولم، رسول کو جو جمع کیا گیا۔ اب اس حکم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے ابن آدم ہم نے تم میں تمہاری قوموں میں سے ہی رسول بھیجے، رسولم یہ جمع کا سی ہے، اور سارے رسول اپنی قوموں میں سے ہی آئے، اسی لیے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی امپلیکیٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے سائملٹینیسلی کنٹراسٹ بتایا ان دو آیات میں۔ پہلی میں بتایا کہ جو رسول تمہاری قوم میں آگے، اگر تم نے اس کی پیروی کی، صالح اعمال کیے، تو نہ تمہیں غم ہے نہ تمہیں خوف ہے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر تم جہنم میں رہو گے اور ہمیشہ رہو گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اولاد آدم سے مراد عرب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خطاب ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے، اور رسول ان میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ بھی آ گئے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ بھی اپنی قوم میں سے ہی تھے، اور رسول اپنی ہی قوم میں سے کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ کہ لوگ اس کی پاک دامنی کی ضمانت دیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے مشرکین مکہ میں، ہر کوئی ان کو صادق اور امین کہتا تھا، ہر کوئی ان کی بات مانتا تھا۔ جب انہوں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک قوم حملہ کرنے آ رہی ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک شخص کی صفات دیکھی تھی کہ وہ مستقل تھا اپنی صفات کے اندر until he became 40۔ دوسری چیز، لوگ اس کی طاقت کو جانتے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک تو کوئی معجزہ نہیں بتایا، 40 سال تک تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ چاہتے تو مطلب
पोस्ट 40 के वाकया था ना, कि 40 के बाद आपने ये चीजें बताना शुरू की। 40 तक ऐसा कुछ नहीं बताया। 40 तक आपकी जो सिफात थी, आपके जो इखलाक थे, आपकी जो मतलब ईमानदारी थी, आपकी जो सदाकत थी, लोग उससे इंप्रेस थे। कि एक बच्चा, आप देखें, आप इसको मिसाल दें कि एक बच्चा आपके मोहल्ले में पैदा हो और वो आपके सामने बड़ा हो, तो आप उसकी गवाही देते हैं कि यार ये बच्चा कैसा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा ही था। और बाकी अंबिया भी ऐसे ही आए। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास परवरिश पाए, और नबूवत का दावा जब किया तो फिरौन वाज मतलब शॉक्ड। वो हैरान था कि ये क्या हुआ। तो आप देखें कि जब भी अंबिया आते हैं, ये सिफात ऐसी थी कि वो उसी कौम में से आते हैं। अब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो यही मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह के खिलाफ हो गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन्होंने कहा कि उन्होंने झुठलाना शुरू कर दी। उसमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू जहल, ठीक है, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हुजैफा के वालिद, ठीक है। ये सारी वो पर्सनैलिटीज थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाती थी, और ये जानने के बावजूद भी कि हमने इस बंदे को अपनी आंखों के सामने देखा। अब आप देखें कि 40 के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो मौजज़ा तो सिर्फ कुरान था, लेकिन जो आपने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल मोजज़ात किए, वो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जब लोगों ने उनको देखा तो वो हैरान हुए। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी का जारी हो जाना, सुलह हुदैबिया मतलब सुलह हुदैबिया के ऊपर 1500 के करीब सहाबा ने उससे पानी पिया और वुजू किया। चांद के दो टुकड़े हो जाना, ठीक है। रफा हाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो आपने दो दरख्तों को इशारा किया, वो दो दरख्त ने आके पर्दा कर दिया, और फिर इशारा किया, वो वापस चले गए। फिर ऊंट का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करना कि मेरा मालिक मेरे साथ जुल्म करता है। फिर इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते और खाना खाते, तो जो खाना होता था वो तस्बीह बयान करता था, ठीक है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में, जब वो जो मस्जिद है, मैंने वो ग्रुप में भी भेजी थी, मस्जिद अल गमामा, वहां गए तो बादल का ऊपर आकर छाया करना, फिर आपका बारिश के लिए दुआ करना, और मदीने में बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, और फिर अगले हफ्ते दुआ करना कि खैर वाली बारिश फलां फलां जगह पे हो, तो सैंपल बेस बारिश होना। तो ये वो सारे मोजज़ात थे जो कि फिर असहाबा इकराम अजमाइन अलैहिस्सलाम ने देखे थे। जब उन्होंने ये मोजज़ात देखे, तो वो इस पे हैरान हुए कि यार ये बंदा पहले ये काम नहीं करता। तो ये एक वजह थी कि रसूल जो उनसे हैं, अपनी ही अकवाम में से आते हैं। अगर बिलफर्ज कोई नबी बाहर से आकर ये काम करे, तो वो कहेंगे ये जादूगर है, अनटिल अनलेस कि उसकी स्पेशलिटी खुद जादू वाली ना हो। जैसे मूसा अलैहि सलाम के जो मतलब फिरौन के दरबार में जो जादूगर थे, उनको पता था जादू क्या और नबूवत क्या है। तो यहां गर्ज कहने का यह है कि अंबिया हमेशा अक़वाम में से ही आते हैं। और दूसरी चीज कि अंबिया हमेशा मर्द ही होते हैं। हम ये चीज सूरतुल अनाम में पढ़ के आए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम फरिश्ते को रसूल बनाते तो उसको भी जरूर मर्द बनाते, ठीक है। लेकिन फरिश्ते को रसूल नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हमने रसूल उसी की कौम में से बनाते हैं जिस कौम को हदायत देनी है। अब आगे चलें। फमन अज़लमु मिम्मन मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति उलाइका यनलुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू दल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। अब ये फिर उन काफरों की बात हो रही है जो अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, तो इस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झुठलाए, झूठा बतलाए। इन लोगों के नसीब का जो कुछ है वो उनको मिल जाएगा, यहां तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने आएंगे,
تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ تو بھائیو، یہ بات ہم متعدد دفعہ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ بات کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کے اندر اس کا سکوپ کیا ہے؟ اس آیت میں کون کون آتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، اس آیت کے اندر مشرکین بھی آتے ہیں، اس آیت کے اندر آتش پرست بھی آتے ہیں، اس آیت کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اللہ کی طرف جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مطلب جو اللہ کی طرف جھوٹ بولتے ہیں اور الٹے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ملاوٹ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ ان آیات کے زمرے میں آئیں گے۔ اب یہ من و انصاف آیت ہے، اس میں کچھ ڈٹورنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جن کی تم پوجا کرتے تھے، آتش پرستوں کو، مشرکوں کو، ٹھیک ہے، کہ بتاؤ بھائی، اب یہ بتاؤ کہ وہ کدھر ہیں تمہارے جن کی تم پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے یار وہ تو سب بھاگ گئے۔ اور جو جو ان کے آقا ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ بھائی ہم نے یہ کام ان کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایک انسان کا طرز عمل، ایک مومن کا طرز عمل کیا ہو کہ وہ اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکام کو فوقیت دیتا ہے بجائے اپنے نفس کے۔ آگے چلتے ہیں۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں بھی اور آدمیوں میں بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو جن کی یہ پرستش کرتے تھے نا، ان کے آقا بھی اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کی بیعت کرتا تھا جو کہ اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں ہے، تو وہ آگے اور اس کے پیچھے اس کے مرید اس کے ساتھ۔ تو اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جہنم میں سب اکٹھے ہوں گے، جو پہلے جائے گا اس کے بعد اس کے فالوور جائیں گے، تو جو فالوور جائے گا کہے گا کہ پہلے والوں پہ زیادہ لعنت، اللہ ان کو زیادہ عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، ہم ان کی وجہ سے آئیں۔ مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے، اللہ جواب دیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، مطلب سب کو ایک ہی جتنا عذاب ملے گا، سب کو ڈبل ملے گا۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر جان جو اندر جہنم میں جا کے دوسرے کو بلیم کرے گی، ٹھیک ہے، اس بلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کے چہرے سیاہ رنگ کے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے منہ پر مطلب کالک لگی ہوگی، یہ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے، لیکن عذاب سب کو دگنا ہی ملے گا۔ اور ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب شدید، دردناک عذاب، شدید عذاب، ایسا عذاب جس کی شدت میں کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور یہ حسرت اور افسوس میں ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے کیا کی ہوتی، اطعنا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فعدلونا السبیلا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی،
جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ تو بھائیوں، غرض کہنے کا کیا ہے یہاں؟ غرض کہنے کی یہ ہے کہ انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں آگے رکھے، اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جو جس سے اللہ اور اس کا رسول مطلب افسردہ ہوں یا مطلب ناراض ہوں۔ اسی طرح کی آیات سورۃ السبا میں بھی آتی ہیں، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، جیسے یہاں یہ آیت آئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں روکا تھا کہ تم ہماری پیروی نہ کرو؟ تو یہ وہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ مشرکین مکہ کی یہی سنت تھی، اور دور حاضر میں جو مومن ہیں، جو رسول اللہ کے فالوور ہیں، ان کی سنت کیا ہے کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اور کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ جس حد تک اڈاپٹ کر سکیں کریں۔ اللہ ہمیں ان آیات سے اس سبق کو سیکھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔